السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی شادیوں میں جانا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ایسے پروگرام میں شرکت کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ وہ شادی بیاہ اور وہ پروگرام کون سے ہیں؟ کچھ واقعات میں آپ لوگوں کو سنا کر بہت اہم مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک ہمارے ملنے والے ہیں، ان کا کال آیا کہ مفتی صاحب ہمارے بہت خاص رشتہ داری ہے، بہت خاص ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کے بچے کی شادی ہے، انہوں نے کارڈ بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ کو آنا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو کام ہے وہ ٹوٹل کام حرام کا ہے، ان کا جو ٹوٹل کام ہے وہ سود کا ہے۔ تو کیا رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہیے، شادی کے پروگرام کو اٹینڈ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ میں نے ان سے کہا کہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ کہنے لگے مفتی صاحب رشتہ داری ٹوٹ جائے تو؟ میں نے کہا ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جانے دو۔ وہ کہنے لگے مفتی صاحب رشتہ داری کو تو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو میں نے کہا رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم وہاں دیا گیا ہے جب رشتہ دار کوئی حرام کام نہیں کر رہا ہو۔ اپنی ذات کی وجہ سے رشتہ داری کو توڑنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے رشتہ داری کو توڑنا یہ جائز ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ محبت کی جائے تو اللہ کے لیے کی جائے اور نفرت کی جائے تو اللہ کے لیے کی جائے۔ رشتہ داری کو جوڑا جائے تو اللہ کے لیے جوڑا جائے، اور جب رشتہ داری کو توڑا جائے تو اللہ کے لیے توڑا جائے۔ جب وہ حرام کا، سود کا، انٹرسٹ کا اس کا ٹوٹل کام ہے، 100% اس کا کام حرام کا ہے، اس کی ارننگ کے جو سورسز ہیں وہ حرام ہیں، تو میں نے کہا منع کرو صاف صاف کہ بھائی ہم آپ کی شادی میں اس لیے نہیں آ سکتے کیونکہ بھائی صاحب آپ کا کام 2 نمبر کا ہے، آپ کا کام جو ہے وہ حرام کا ہے، اسی لیے ہم اس شادی میں نہیں آ سکتے۔ اب رشتہ دار ناراض ہو تو ہوتا رہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایسی شادی میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک ملنے والے ہمارے رشتہ داروں میں، انہوں نے مجھے دعوت دی کہ مفتی صاحب آپ کو آنا ہے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ بولے بس آپ کو کھانا آج رات ہمارے ساتھ ہی کھانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب میں ان کے گھر گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا آئیے اندر۔ میں نے ان کے گھر پر قدم رکھا، میرے دور کے رشتہ داروں میں تھے وہ، میں نے ان کے گھر پر قدم رکھا تو اندر ساؤنڈ کی آواز آ رہی، ہلکا ساؤنڈ۔ تو میں نے بولا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ مفتی صاحب وہ ویسے ہی بچوں نے بجا رکھا ہے۔ میں نے کہا بچوں نے بجا رکھا ہے تو پورے گھر میں سے آواز آ رہی ہے۔ وہی ہوتا ہے نا کہ پروگرام کے موقع پر ہلکا ساؤنڈ جو بجتا ہے ماحول کو ذرا ایک دم رومانٹک بنانے کے لیے۔ تو میں نے کہا سوری میں اندر نہیں آ سکتا۔ کہنے لگے مفتی صاحب کوئی بات نہیں، بند کرا دوں گا۔ میں نے کہا میں اندر آ ہی نہیں سکتا ہوں، پہلے بند کرو آپ، اس کے بعد ہی میں اندر آ سکتا ہوں۔ اب سارے لوگ جو اندر گئے ہیں وہ میری شکل دیکھ رہے، بھائی یہ مفتی صاحب کون سے آ گئے؟ کیونکہ اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، بڑی میری تو اتنی بڑی داڑھی بھی نہیں ہے، اور بھی بڑی داڑھی والے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اب وہ اندر گئے، کیونکہ اہلیہ کا خوف ہوتا ہے نا آدمی کے، وائف کا خوف ہوتا ہے۔ اندر گئے، پھر اندر اپنی وائف سے کچھ کہہ کر آئے ہوں گے، پھر انہوں نے بند کیا، پھر وہ آئے باہر، پھر مجھے اندر لے کر گئے۔ ورنہ میں اندر نہیں جاتا، میں صاف منع کرتا کہ بھائی میں اندر نہیں آ سکتا آپ کے۔ کیوں نہیں آ سکتے؟ باقی سارے لوگ تو اندر بیٹھے ہوئے، وہ بیٹھے ہوئے بیٹھا رہنے دو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی کھلی ہوئی نافرمانی جس جگہ پر ہو رہی ہو، اس جگہ پر ایک مسلمان، ایک مومن، ایک عالم، ایک حافظ، ایک مفتی، ایک دیندار آدمی کیسے کھانا کھا سکتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول، ہماری شان میں اگر تھوڑی سی گستاخی ہو جائے تو ہم رشتہ داریوں کو توڑ دیتے ہیں۔ آپ کسی پروگرام میں جائیں، وہاں پر آپ کو چیئر کی نہ پوچھا جائے، ٹھنڈے پانی کی نہ پوچھا جائے، کھانا ٹھنڈا آ جائے، یا کھانے کی جو لائن تھی وہ بڑی لمبی تھی، آپ کو کوئی ریسپیکٹ نہیں دی جائے، تو آپ برائیاں کرتے ہو اور اس جگہ جانا چھوڑ دیتے ہو۔ یار آج کے بعد تو ان کے پروگرام میں نہیں شرکت کریں گے۔ بتاؤ، ذلیل کر کے ہمیں وہاں سے روانہ کیا ہے، پانی تک کی نہیں پوچھا۔ اور جس پروگرام میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کی کھلی ہوئی خلاف ورزی کی جائے، وہاں ہم نارمل کھاتے پیتے ہیں اور تعریفیں بھی کرتے ہیں، بھائی بہت اچھا، تو اس گناہ کے کام میں ہم بھی شرکت کرنے والوں میں شمار ہو جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے وہ گانے وغیرہ بند کرائے، مجھے لے کر گئے، میں نے نارمل کھانا وغیرہ کھایا، پھر وہاں سے میں آ گیا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اس بات کا خیال رکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ ابھی ہمارے رشتہ داروں میں ایک شادی کا کارڈ آیا ہماری سسرال میں، تو چونکہ ہماری وائف بھی اس وقت دہلی میں ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ کس کی شادی ہے، تھوڑا سا تحقیق کی تو پتہ چلا کہ لڑکی کی شادی ہے، لیکن جس لڑکے سے ہو رہی ہے وہ غیر مسلم ہے، اور شادی سے پہلے جو رسمیں ہوتی ہیں اس میں جو خواتین آئی ہوئی ہیں وہ بھی غیر مسلم خواتین آئی ہوئی ہیں۔ تو ہماری وائف نے مجھے کال کیا کہ ایسے ایسے بات ہے،
کیا ایسی شادی میں شرکت کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ میں نے بولا بالکل نہیں کرنا چاہیے. کتنی خاص رشتہ داری ہو، کتنا ہی وہ آپ کو فورس کر رہے ہو بلانے کے لیے، صاف منع کرو کہ بھائی صاحب ایسی شادی میں جس کی لڑکی کی شادی غیر مسلم کے ساتھ ہو رہی ہو. پھر انہوں نے بولا کہ نہیں وہ اس نے کلمہ وغیرہ پڑھ لیا ہے اور 6 مہینے پہلے نکاح ہو گیا تھا اور یہ تو بس لڑکے کے رشتہ دار آ گئے تھے، یہ وہ ایکچولی، اور تمام طرح کی چیزوں کو سنبھالنے کے لیے آدمی بولتا ہے کہ نہیں بولتا. لیکن اس طرح کی شادیوں میں مان لیجیے کسی کی بیٹی کی شادی غیر مسلم کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ بول رہا ہے کہ بھائی کیا کریں، بیٹی کیا تو مجبور ہیں. تو اسے بولو تم بھائی مجبور رہو، ہم آپ کی شادی میں شرکت نہیں کر سکتے. نکاح جب ہوگا ہی نہیں تو ہم اس میں شرکت کیوں کریں؟ یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے. آپ کے بچے کی شادی غیر مسلم سے ہو رہی ہو، آپ کے بچے کی شادی غیر مسلم عورت سے ہو رہی ہو، لڑکی سے ہو رہی ہو، ایسی شادی میں شرکت کرنا ہی ناجائز اور حرام ہے. میں نے کہا بالکل نہیں، بائیکاٹ کرو، بولو کہ نہیں آ سکتے. اور سارے رشتہ داروں کو چاہیے کہ ایسی شادی میں شرکت نہ کریں. آپ گناہ کو سپورٹ کرو شادیوں میں جا کے. مان لیجیے کسی شادی میں ڈانس ہو رہا ہے، آپ اس شادی میں شرکت کر رہے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ڈانس بھی ہوگا، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جو ہے سارے جتنے بھی کام ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ادب کے خلاف ہے، ایک ہوتا ہے کہ حضور نے جو فرمایا اس کے بالکل اگینسٹ ہے، بالکل اپوزٹ ہے. کھلا بائیکاٹ کرو، بولو کہ نہیں کریں گے ہم ایسی جگہ میں شرکت، ایسے پروگرام میں شرکت بالکل نہیں کریں گے. کافی سال پہلے ہمارے ایک والد صاحب کے دوستوں میں ہیں، بڑی محبت رکھتے ہیں، انہوں نے بولا پروگرام میں آنا ہے. والد صاحب لے گئے صاحب. تو جب وہاں پہنچے تو وہاں تو بفیلو سسٹم تھا، سارا کا سارا بفیلو سسٹم ہوتا ہے نا. بفیلو سسٹم آپ بولو کہ مفتی صاحب وہ تو بفر سسٹم ہوتا ہے، میں اس کو بفیلو سسٹم کہتا ہوں نا، کہ جانوروں کی طرح کھاؤ. وہاں پہنچا تو سارا بفیلو سسٹم کو دیکھ کر صاحب میں تو ٹینشن میں آ گیا. میں کھڑے ہو کر کھاتا ہی نہیں، بھوکا رہنا گوارا ہے بھائی صاحب، کھڑے ہو کے نہیں کھا سکتا میں. اب وہاں جو ہے نا اور بھی سارے لوگ کھا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں. ملاقات ہوئی والد صاحب کے جو دوست جنہوں نے بلایا تھا، ملاقات ہوئی، سلام دعا بہت بڑھیا. اب وہ کہنے لگے شروع کرو. تو ہم نے اور والد صاحب نے تو صاف ہونا کیا، بھائی صاحب نہیں شروع ہو سکتا ایسے. اب اس پورے گراؤنڈ میں کوئی چیئر نہیں، کوئی ٹیبل کا سیٹ اپ ہی نہیں، کیونکہ بفیلو سسٹم ہے نا. تو بولے انتظام تو نہیں ہے؟ کوئی بات نہیں صاحب، انتظام نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، السلام علیکم، بس آپ سے ملاقات کرنے آئے تھے، دعویٰ ضروری تھوڑا ہی ہے. جب ہم وہاں سے جانے لگے تو پھر وہ ٹینشن میں آ گئے. انہوں نے پھر ہمارے لیے بڑا کہیں سے منگوا کے زبردست طریقے سے ہمارا بیٹھنے کا انتظام کرایا. تو ہمارے ذریعے سے 4-6 لوگ اور تھے، وہ بھی بیٹھ گئے، جو بیچارے تھے تو دینداری لیکن مجبوری میں کھڑے ہو کے کھا رہے تھے. بہرحال ہماری پوری ایک ٹیبل لگی، ہم نے بیٹھ کر کھایا. تو بھائی کھلانا ہے تو ہمارے طریقے سے آپ کو کھلانا پڑے گا. ہم نبی کی سنت کے خلاف بھائی کوئی کام نہیں کر سکتے، ورنہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے اندر اتنی تو غیرت ہونا یار کہ ہماری عزت پر اگر بات آتی ہے، ہمیں اگر کھانا ٹھنڈا مل جاتا ہے، ہم سے اگر شیئر کی نہیں پوچھا جاتا تو ہم خفا ہو جاتے ہیں، رشتہ داریوں کو توڑ دیتے ہیں. اور اللہ کے رسول کی کھلا خلاف ورزیاں ہمارے سامنے اس پروگرام میں ہو رہی ہوں اور ہم کھڑے ہوئے اس وجہ سے رہتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا یار ہمارا رشتہ دار ہے، کوئی بات نہیں، زمانہ ہے، چل رہا ہے. میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھو اللہ تعالیٰ جو عزت دیتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں پر عمل کرنے والے کو دیتا ہے. اور جو ذلیل کرتا ہے نا اللہ، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزیاں کرنے کی وجہ سے اللہ ذلیل کرتا ہے. رشتہ داریوں کو جو جوڑنے کا حکم ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ جب تک رشتہ دار اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے خلاف نہیں کر رہا ہو. لیکن جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے خلاف وہ کرے کھلا ایک دم، تو منع کرو آپ کے بھائی صاحب ایسی رشتہ داری ہم نہیں رکھ سکتے. تو ایسی شادی بیاہ، ایسے پروگرام جہاں پر سنتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، جو کھلی ہوئی حرام چیزیں ہیں ان کا ارتکاب کیا جا رہا ہو، جو کھلی ہوئی ناجائز چیزیں ہیں ان کو اس پروگرام میں فالو کیا جا رہا ہو، تو ایسے پروگراموں میں جانا جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے. ایسے پروگراموں میں جانا بھی نہیں چاہیے. پھر چاہے دنیا کی کتنی بڑی ہستی ناراض ہو جائے، اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑی وہ نہیں ہو سکتی. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.